ناظرین، آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام ہے گفتگو، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جس پر بات کرتے ہوئے ہمیں خاصا افسوس ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آبادی کو دنیا نے ایک قوت بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی آبادی رکھنے والے دو بڑے ملک، ایک وقت تھا کہ چین دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا ملک تھا اور انڈیا دوسرے نمبر پر تھا، لیکن آج انڈیا دنیا کا سب سے بڑا آبادی رکھنے والا ملک ہے اور چین کا نمبر دوسرا ہے۔ یہ دونوں ملک، ان دونوں ملکوں نے آبادی کو ایک قوت بنایا اور اس کے نتیجے میں یہ معاشی ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آج دنیا کے عظیم معاشی ترقی کرتے ہوئے ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو آج کے ترقی یافتہ ممالک نے جس کو بنیاد بنایا وہ فنی تعلیم تھی، کہ انہوں نے مثلا ہم دیکھتے ہیں چین، جاپان، برازیل، انڈونیشیا، ہانگ کانگ اور اسی طرح کے دیگر ممالک، ان سب نے فنی تعلیم کے فروغ کے ذریعے اپنی جو معیشت ہے اس کو چار چاند لگائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ کی آبادی رکھنے کے باوجود، جس میں 63% یوتھ ہے، آج ہم بے روزگاری اور غربت کے اندر پس رہے ہیں۔ تو ان باتوں پر، ان چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دو انتہائی ریلیونٹ شخصیات کو یہاں پر دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں محسن احمد سید صاحب، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ریلیونٹ شخصیت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود یہ فنی تعلیم کے ساتھ 3-4 دہائیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ انجینئر ہیں، الیکٹریکل انجینئر ہیں، بیرون ملک سے پڑھے ہوئے ہیں اور عملی طور پر اس شعبے سے وابستہ ہیں، اور پنجاب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن اور فنی تعلیم کے ساتھ جو جس ادارے کا نام آتا ہے ٹیپٹا، اس کی تخیل میں، اس کے بنانے میں اور اس کو چلانے میں، اس کے بانیان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جناب محسن احمد سید صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ ٹیپٹا پنجاب کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے محترم مہمان جو ہیں وہ بھی براہ راست اس شعبے سے 3 یا 4 دہائیوں سے منسلک ہیں، فنی تعلیم کے ساتھ، تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور فنی تعلیم کے لیے جو پاکستان کا سب سے بڑا بورڈ ہے، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، جس کا دائرہ کار نہ صرف پنجاب، کشمیر اور فاٹا کے علاقوں تک پھیلا ہوا ہے، کشمیر کے علاقوں تک پھیلا ہوا ہے، اس کے یہ چیئرمین رہے ہیں جناب پروفیسر طارق ملک صاحب۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ محسن سید صاحب، آپ بتائیے کہ آپ نے جو تجربہ 1999 میں 6-7 محکموں کو جوڑ کر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی بنانے کا کیا تھا، دیانتداری سے بتائیے کہ کیا آج وہ تجربہ آپ کو ناکام ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ پاشا صاحب، یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے، اور اس کے اندر میں جی ٹی زی کو اور جی آئی زی کو کریڈٹ دوں گا کہ 87 سے 1987 سے میں ان کے ساتھ، جرمنز کے ساتھ مل کے پنجاب کے جو ڈفرینٹ ٹیکنیکل ادارے تھے ان میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا۔ اس وقت گلبرگ کے اندر ایک نیا پروگرام آیا تھا جس میں الیکٹرانکس اور انسٹرومنٹیشن کے اوپر انہوں نے 2 پروجیکٹ لگائے جرمن نے، جی ہاں، جرمنز نے، تو ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ جرمنی کی جو ساری پروگرس ہے وہ اس کی وجہ ہی ہنر مند، ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ان کی وجہ ہے۔ انہوں نے ہمیں بڑی اچھی طرح سے ٹرین کیا اور ہمیں سکھایا کہ پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کے 2 ماڈلز ہیں۔ ایک ماڈل تو یہ ہے جس کے اندر ہمارے 1 سال، 2 سال اور 3 سال والے پروگرام ہیں،
اور اس کے اندر بتدریج 3 سال کے اندر اصولی طور پہ تو 50-50 ٹیکنیکل اور 50% تھیوری ہونی چاہیے، اور پھر 1 سال کے اندر 80% ٹیکنیکل اور 20% تھیوری ہونی چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے 3 سال والے پروگرام کے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تھیوری پہ فوکس کرتے ہیں اور ہنر پہ کم فوکس کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو تھیوریٹیکل ان کو جو نالج ملتی ہے اس کو وہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجربہ بنیادی طور پہ ناکام ہو چکا ہے. نہیں، ابھی تھوڑا سا ذرا صبر کر لیجئے میرے ساتھ. تو اس کے اندر اسی ٹیفٹا کے نیچے ہمارا 2 سال کا پروگرام بھی ہے اور 1 سال کا پروگرام ہے. 1 سال ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ سے ادھر ٹرانسفر ہوا تھا اور 80% ہینڈز آن ٹریننگ ہے اور 20% ہے. یہ تینوں پروگرام میرٹ کے اوپر بچوں کو انڈکٹ کرتے ہیں اور یہ 1 سال کا بہت کامیاب پروگرام ہے. ہاتھ سے بچے زیادہ تر کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی جو TTCs ہیں ہمارے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو جو ہمارے 3 سال کا جو ناکامی ہے نا، اس کے اندر اگر ہم 2 امپروومنٹس کر لیں. نمبر 1 یہ کہ ہمارے جو انسٹرکٹرز ہونے چاہیے وہ انجینئرنگ گریجویٹس ہونے چاہیے. وہ ڈپلوما یا جو 4 سال والے ہمارے وہ ٹیکنیکل وہ جو ٹیکنالوجی والے بی ٹیک والے لوگ ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اور انجینئرز ہمارے انسٹرکٹرز ہونے چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 ہماری جو ہینڈز آن ٹریننگ ہے وہ ہائی لیول کی ہونی چاہیے. اس میں گاڑیوں کی، انسٹرومنٹیشن کی، الیکٹرانکس کی، کنسٹرکشن کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہاتھ سے ان کو کروانی چاہیے تاکہ وہ جو تھیوری کلاس میں پڑھتے ہیں اس کو وہ ہاتھ سے امپلیمنٹ کر سکیں. ناکامی کہاں ہوئی؟ ہمارے بہت سارے اساتذہ اور افراد جو کہ پچھلے ڈپارٹمنٹ سے آئے تھے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے یہ چینج ایکسیپٹ نہیں کیا اور ایک کشمکش رہی مینجمنٹ میں اور ان لوگوں کے اندر. لیکن جیسے جیسے وہ لوگ اب ریٹائر ہوتے چلے جا رہے ہیں، فریش انڈکشن میں انجینئرز آ رہے ہیں، اس میں اکاؤنٹنگ کے بھی ہائی ڈگریز والے لوگ آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ چینج آئے گا. میں نے ایک جاپان کے ساتھ، جائکا کے ساتھ مل کے وہاں پہ کورس شروع کیا ریلوے روڈ کے اندر، جس میں جو ارتھ کو ایک ریزسٹنٹ بلڈنگ کا ڈیزائن تھا. تو وہ اچھے پروگرامز ہیں اور انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوں گے. یعنی محسن سید صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر اللہ چاہے گا، یعنی انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے گا اساں کچھ نہیں کرنا، اللہ ہی چاہے گا تو ہوئے گا. طارق صاحب، آپ تو کیونکہ براہ راست اس نظام کے اندر جو فنی تعلیم کا نظام ہے ٹیفٹا کا، اس کے اندر براہ راست انوالو رہے ہیں، تو یہ ٹیفٹا جو ہے 2000 سے 2023 تک، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہم نے اربوں کھربوں روپے ضائع کر دیے اور ہم کوئی چج کی نسل فنی ماہرین کی تیار نہیں کر سکے؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ محسن صاحب نے جو فرمایا، نو ڈاؤٹ کہ آئیڈیا بہت اچھا تھا، آئیڈیا میں کوئی برائی نہیں تھی. لیکن اس وقت بھی شاید محسن صاحب کو یاد ہو کہ ہماری طرف سے، ہاں جی، ہماری طرف سے، یعنی اس وقت جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہم لوگ تھے، ہماری طرف سے یہی بات تھی کہ آپ جو اسکل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل لیول جو آپ کا ہے، لیبر اینڈ مین پاور کے جو ادارے آپ کے ہیں، جو 1 ایئر پروگرام اور میکسیمم 2 ایئر پروگرام اور زیادہ آن جاب ٹریننگ وہ کروا رہے ہیں، آپ اس لیول کے اداروں کے، ووکیشنل لیول کے اداروں کو انڈر 1 امبریلا کریں. لیکن جو ادارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، اب ڈپلوما ادارہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ جو ہے، اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ ایکول ٹو FSC ہے. ٹھیک ہے. اور ایکولنسی کے لیے اور فردر ہائر اسٹڈیز کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تھیوری کے وہ کمپوننٹ شامل رکھے جائیں کہ جو IBCC یعنی انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین اس کو اون کرے، تسلیم کرنے کے بعد بچہ آگے فردر ڈگری لیول کے پروگرام میں FSC کے بعد اس کو داخلہ لے سکے، تسلیم کر کے آگے. اچھا، اس وقت جب ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا، اس وقت بھی یہی ہمارا خیال، جیسے اب کامرس کے اداروں کو بھی ساتھ جوڑ دیا گیا، چونکہ کامرس بھی اس وقت بیسیکلی پارٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن تھا. اچھا. اور کامرس کے اداروں کو بھی 113 ادارے کامرس کے تھے، ان کو بھی پکڑ کے اس کے اندر انڈر 1 امبریلا کر دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ووکیشنل لیول، اب جن کی ہم آج تعریف کر رہے ہیں
میں آپ کو ان 25 سالوں کے اندر یا 23 سالوں کے اندر دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ادارے بھی ہم نے برباد کر دیے. یعنی وہ جن کا ذکر محسن صاحب کر رہے ہیں, جی آئی جس کی یہ بات کر رہے ہیں, جیسے گلبرگ کے اندر جو ادارہ ہے GTTI ہمارا, جو گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, جو پہلے پاک جرمن ٹیکنیکل, ہاں جی, پاک جرمن اور جرمن کے جس لیول کی ٹریننگ وہاں پر دی جا رہی تھی وہ بہت باکمال ٹریننگ تھی. اچھا, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب آپ نے پروفیسرز کو اور انسٹرکٹرز کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا, اب جو ان کے انسٹرکٹرز تھے انہوں نے بھی پروفیسر بننے کی کوشش شروع کر دی. جو ہاتھ سے تربیت دیتے تھے وہ بھی پروفیسر بنے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے مطالبات بھی بڑھے کہ ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے, اسکیل اور ڈیزگنیشن اور نتیجہ یہی نکلا کہ وہ سارے کے سارے بھی جو کو پہلے گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوا کرتی تھی, اچھا, وہ تھرو آؤٹ دا ایئر ٹریننگ کرواتے تھے اور 80% ان کا مطلب یہ آن جاب ٹریننگ تھی اور 20% صرف ان کا تھوڑا سا وہ تھیوری کا پارٹ تھا. اور بیسیکلی وہ سارے کے سارے نہ انجینئر تھے, وہاں پر کوئی انجینئر نہیں تھا اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر. جو لیبر اینڈ مین پاور کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پر اسکلڈ لوگ تھے جو کہ اسکل سکھاتے تھے. اب اسکل سکھانے کے لیے ابھی بھی محسن صاحب جو فرما رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر کبھی بھی آگے اسکل نہیں سکھاتا. انجینئر ڈیزائن تو کر سکتا ہے, انجینئر وائٹ کالر جاب چاہتا ہے, انجینئر اچھا دفتر چاہتا ہے, انجینئر ٹیپٹا کے اندر ایک اے سی سے بھرپور اور لبریز دفتر گاڑی وہ اس کا خواہش رکھتا ہے. جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کام کرے گا یا ڈپلوما ہولڈر یا اس سے بھی نیچے جو ہمارا شاپ اٹینڈنٹ ہے, شاپ اسسٹنٹ ہے, وہ جنہوں نے آج خود تھوڑی بہت اسکل لی ہوئی ہے, حالانکہ وہ پراپر اسکل ورکر نہیں ہے. لہذا آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. اب انالیسس یہی ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ کہ 25 سالوں کے اندر ایک یعنی بات تو طے ہو گئی کہ ٹیپٹا وہ 5-6 جن ڈپارٹمنٹس کا امبریلا. اچھا, اس میں ایک صرف اب 113 ادارے آپ نے 15 سال تک تقریباً اپنے ساتھ رکھے, کامرس کے, ان کو آپ گھسیٹتے رہے, کرتے رہے, اور بالآخر آپ نے ہائر ایجوکیشن کو واپس کر دیے. یعنی ایک ناکامی تو آپ نے خود تسلیم کر لی. اگر اس کے ساتھ آپ DAE کے ادارے بھی واپس کر دیتے. کن کو کرتے ہیں؟ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. اوکے. اور یہ ووکیشنل لیول کے اداروں کو اکٹھا کر کے آپ 3 ماہ کے 6 ماہ کے میکسیمم سال کے, اور انڈسٹری کی جو ضرورت تھی, یعنی جو اس وقت بھی ٹیپٹا کا کیا تھا, ڈیمانڈ ڈریون. یعنی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں, ڈیمانڈ تو ہر روز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کورسز بھی فوری طور پر نئے بنانے پڑتے ہیں. DAE میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. DAE کے لیے آپ کو ایک پورا پروسیس جو کہ ایک کریکولر ڈیزائن کرنے کا پروسیس ہے وہ مہینوں پر محیط ہوتا ہے. جتنی دیر تک آپ نیا کریکولر بنائیں گے اتنی دیر تک وہ چینج ہو جائے. لہٰذا یہ ابھی بھی وقت ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ووکیشنل لیول کے اداروں کو اکٹھا کر کے, بے شک PVTC ایک ادارہ اس وقت ساتھ ہی سائملٹینیسلی جب سارے ادارے بن رہے تھے تو ساتھ PVTC کا ایک الگ سے ہم آرڈیننس دے کے وہ بھی بنا دیا. اب PVTC کے لیول کے اداروں کو بیسیکلی ادھر سے بھی سارے اداروں کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا اس لیول کے, اور ہائر ایجوکیشن کے ادارے کو الگ رکھتے تو شاید آج ہم نتائج بہتر کرتے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے, اس وقت ہم 25 سال کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل ناکام تجربہ تھا. اور جو ہم پہلے ٹریننگ دے رہے تھے, جو اسکل ہم دے رہے تھے, جو مارکیٹ کے اندر اس اسکل کی ایکسیپٹیبلٹی تھی, آج مارکیٹ کے اندر بالکل ہمارے کسی بھی بچے کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. محسن صاحب, ایک بات آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو سوچ کے ٹیپٹا بنایا گیا تھا وہ سوچ, اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی سوچ تھی کہ جو مختلف ادارے ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے انڈر ون امبریلا ہم آگے بڑھیں. تو یہ اپروچ تو اچھی تھی, لیکن اس میں بہت زیادہ ریفائننیس نہیں تھی جیسا کہ پروفیسر طارق ملک صاحب نے بتایا. تو یہ پچھلے دور میں, شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور میں, ایک تو 16 مہینے کا دورہ ہے, یہ نہیں جب اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے, تو انہوں نے امریکہ کی ایک فرم تھی مکینزی,
اس سے کنسلٹنسی لی تو اس نے رپورٹ دی تھی کہ ٹیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو وہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے، بالتفصیل پڑھی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک چیز بڑے وضاحت سے لکھی ہے کہ ٹیفٹا کا جو ٹاپ ہے وہ بہت ہیوی اور فیٹی ہے. یعنی جس وقت آپ نے یہ ادارے ملائے اس وقت پورے فنی تعلیم کو چلانے کے لیے ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا اور وہ پورے سسٹم کو افیکٹولی رن کرتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیئرمین ہے، ایک سیکٹری ہے، ایک سینئر ڈی جی ہے، ڈائریکٹر جنرل ہے، اس کے نیچے 6-7 ڈائریکٹر جنرل ہیں، اس کے نیچے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں، اس کے نیچے ڈائریکٹرز ہیں، اور یہ پوری ایک فوج ظفر موج ہے. اور ٹیفٹا کا جو مجموعی بجٹ ہے اس کا 83% جو ہے وہ صرف تنخواہوں اور جو فنڈز ہیں، اس طرح کے مراعات ہیں، ان پر اٹھ جاتا ہے. اور جو ایکچوئل جن بچوں کی تربیت کے لیے، جن بچوں کی ٹریننگ کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، ان تک پہنچانے کے لیے ٹریننگ مٹیریل ہی موجود نہیں ہے، بجٹ ہی نہیں ہوتا. تو کیا اس ناکام تجربے کو ہمیں رجوع نہیں کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، میں 2-3 چیزوں کے اندر میری اپروچ مختلف ہے. میں انجینئر ہوں، لیکن میرا جو پہلا کام تھا، پہلا جاب تھا پاکستان میں انجینئرز انٹرنیشنل کے ساتھ. میں 132 kV اور 220 kV کے کھمبوں پہ چڑھ کے پاور لائن کیریئر کے ڈبے میں نے خود لگائے. تو انجینئر کو پہلے 5 سال ہاتھ سے کام کرتا، ساری دنیا میں وہ کام کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مینجمنٹ میں جانا شروع کرتا ہے. ہماری انجینئرنگ کے اندر بھی یہ پرابلم ہے اور یو ای ٹی وغیرہ کے اندر. لیکن ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اب جن میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کے بورڈز کے اوپر، ان کو ہم نے نئے جو ہمارے بچے آ رہے ہیں ان کو ہم ہینڈز آن اکوپمنٹ بھی چلانا سکھا رہے ہیں. اوسیلوسکوپ کس طرح چلاتے ہیں، لیتیں کس طرح چلتی ہیں، اور یہ جو آٹومیٹڈ ہماری CNC مشینز ہیں یہ کس طرح سے چلتی ہیں. سو انجینئرز کو بھی پہلے 5 سال ہاتھ سے کام کرنا مسٹ ہے. دوسری بات جو ہماری یہ ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ ہے ٹیفٹا کا، یہ یقیناً بہت زیادہ بڑا اوور ہیڈ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن میرا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل کا پہلا ادارہ میں نے بنایا تھا سن 98 کے اندر، الیکٹرانکس اور شان صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے پروفیسر شان صاحب کے ساتھ مل کے چیئرمین بھی، جی ہاں، وہ ہم نے مل کے بنایا. تو اس کے اندر ہمارا بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ پنجاب کے اندر اگر 10 لاکھ بچوں نے امتحان دیا ہے میٹرک کے اندر، تو جن کو جس میں ٹیفٹا میں وہ ملے گا، انرولمنٹ ملے گی، وہ تو لاکھ بچہ ہے. تو باقی 9 لاکھ کیا کریں گے؟ تو میں نے جو پروگرام بنایا وہ 9 لاکھ بچوں کے لیے بنایا کہ ہم نے ہینڈز آن 80% ٹریننگ دینی ہے. اور جو ایک دفعہ ہنر سیکھ لیتا ہے، ایک دفعہ جس کو ہم مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں، وہ زندگی بھر بھوکا نہیں رہتا. تو یہ جو ہمارا PVTC کا ماڈل ہے، اس کے اندر کیونکہ زکوٰۃ کا ایلیمنٹ تھا، اس وجہ سے ہماری مجبوری تھی کہ ہم کسی اور سسٹم سے اس کو نہیں جوڑ سکتے تھے. فیڈرل گورنمنٹ سے زکوٰۃ اور بیت المال کے وہ آ رہے تھے، اس کے اپنے ایشوز تھے. لیکن نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ آج 200 کے قریب ادارے ہیں، پورے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں، بچوں کو ہینڈز آن ٹریننگ دے رہے ہیں. 80% بجٹ ان کا ٹریننگ کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ آپ کا کہنا ہے کہ PVTC از بیٹر انسٹیٹیوشن دین ٹیفٹا؟ جی، وہ اس لیے بہتر ہے کہ ادھر ہم نے جتنے بھی انسٹرکٹرز ہائر کیے وہ ہم نے انجینئرنگ بیک گراؤنڈز والے ہائر کیے، اور باٹم 10% کو ہر سال ہم ان کی ایویلویشن کے بعد ان کو ہم ٹرمینیٹ کر دیتے تھے اور لوگ لے آتے تھے. ایک تو ٹیفٹا کے اندر ہمیں ریپلیسمنٹس وغیرہ کے اوپر جو تھی نا، وہ وہاں پہ یونینزم کی وجہ سے دیٹ واز ناٹ پاسبل کہ جو لوگ بلو پرفارمنس ہے ان کو وہاں سے ہٹایا جا سکے. ڈیڈ ووڈ کو ہٹانے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. اوپر بھی اگر اننیسیسریلی افسران بیٹھے ہوئے ان کو بھی ہٹائیں. اور ہر سسٹم کو ہم نے بہتر کرنا ہے، 1 سال والے کو بھی، 2 سال اور 3 سال والے کو بھی. اور جو میرٹ پہ بچہ آ رہا ہے نا، اس کی ایکیڈیمک اور IQ لیول مختلف ہے. جو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل میں جا رہا ہے اس کی، وہ تو بیچارہ بڑی مشکل سے 3rd ڈویژن میں پاس ہوا ہے میٹرک کے اندر، اس کا IQ مختلف ہے. تو ہر مختلف IQ کے لیے ہمیں مختلف ٹریننگ پروگرامز بنانے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں ایک ادارہ بنا، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ PSDF. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بہت سارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے وینڈرز جمع کیے، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی،
اور ہر ایک ٹیکنیکل پروگرام کو انہوں نے کمپیٹ کرایا. جیسے میں مثلاً ایئر کرافٹ میں جہاز، کیونکہ میرا فلائنگ اسکول ہے تو میں جہازوں کے لیے بھی بچے ٹرین کرتا ہوں، الیکٹرانکس کے بھی بچے ٹرین کرتا ہوں. تو اس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر اور وہ ساروں نے مل کے کام کرنا شروع کیا. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ بچہ ٹرین کرنا ہے. ہر بچے کے اوپر تقریباً 10,000 روپے مہینہ خرچ ہوتا ہے، تو 6 مہینے کا مطلب ہے 60,000. باقی اس کی چیزیں آپ ڈال دیں تو 1 لاکھ روپے بچے کے حساب سے 10 لاکھ بچوں کا اسکل ٹریننگ پروگرام ہونا چاہیے. اور وہ ہمیں اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کی ٹریننگز کے اوپر خرچ، فنڈز جو ہے، بجٹ جو ہے زیادہ بچوں کی ٹریننگ پر خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ افسران کی تنخواہوں اور ان کی مراد پر. ناظرین، یہ فنی تعلیم کے افسوسناک پہلو پر اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو تجاویز ہیں ان پر ہماری بحث جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں محسن احمد سید صاحب سے، جو ٹیپٹا پنجاب کے چیئرمین رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جناب پروفیسر طارق ملک صاحب سے، جو پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سابقہ چیئرمین ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں ووکیشنل اور ٹیکنیکل تعلیم اور تربیت کے شعبے کی زبوں حالی کی اور اس کی بہتری کی تجاویز پر. جی پروفیسر طارق ملک صاحب، 20-22 سال، 2 دہائیوں کا ایک ناکام تجربہ ہے، اور ہم ابھی تک اس پر اصرار کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کا ہمیں سرکاری سطح پر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ویسے ہی ٹاپ ہیوی ہے. 4 سال پہلے جو مکینزی نے رپورٹ دی تھی وہ سیکریٹریٹ میں پڑی ہوئی ہے، بندے بھرتی کیے جا رہے ہیں، بجٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، انتظامی بجٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بچوں کو جو تربیت دینے کے لیے جو بجٹ ہے وہ سکویز ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹیپٹا کے جو فارغ التحصیل بچے ہیں، چاہے وہ ڈپلومہ کے ہوں چاہے وہ شارٹ کورسز کے ہوں، ان کی مارکیٹ کے اندر کوئی وقت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں یا میں کو کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، بلکہ ہمیں ملک اور قوم کا سوچ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اس میں آپ دیکھیں، جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ سٹارٹ میں جو ڈیمانڈ ڈریمن کے حوالے سے ایک آئیڈیا تھا، وہ آئیڈیا آج بھی برا نہیں ہے، اتنا ہی ویلڈ برا نہیں تھا، اتنا ہی ویلڈ ہے. لیکن اس میں کیا ہوا کہ جب آپ نے ٹیپٹا کے چیئرمین پولیٹیکل موٹیویٹڈ لوگ لگانے شروع کر دیے، جیسے سیاسی طور پر کسی کو اٹھا کے لگایا جاتا ہے کہ جی موبلائز کرنے کے لیے. اب اس کا ویژن ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے کیا چیز، اس کو کیا کرنا ہے، اس کے مقاصد کیا تھے، بنایا کس لیے تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایڈجسٹمنٹ یہاں تک شروع ہوئی کہ ایک چیئرمین، اس کے نیچے جی ایم، 2 جی ایم تھے، جی ایم آپریشن اور جی ایم ایف اینڈ اے جو چلاتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب پوسٹیں کریٹ کی گئی ان بندوں کو سامنے رکھ کے جن کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی جو مطلب ایک ہوتی ہے کہ جی نہیں، بس اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. اور باہر تو لوگوں کو پبلک سروس کمیشن کے تھرو یا کسی اور چینل کے تھرو نوکری، کسی بھی سرکاری ادارے میں 17ویں اسکیل میں بھی بندہ رکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن یہاں پر چونکہ ساری پاورز ٹیپٹا بورڈ کو دے دی گئی، اور بالآخر بورڈ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے زبردست لوگ سٹارٹ میں بورڈ کے اندر رہے، جو مختلف انڈسٹری کے لوگ تھے، مختلف اور محسن سید صاحب جیسے لوگ شروع میں. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ اس میں وہ دلچسپی لیتے تھے، لیکن بالآخر اس بورڈ نے بھی یہ کہا کہ یہ تو اجلاس بلاتے ہیں صرف اپنی مراد لینے کے لیے. بورڈ کے جتنے بھی ایجنڈے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے بھی کبھی کوئی چیز رکھی گئی؟
اس میں ہمیشہ یہی ہوتا کہ ان افسران کو گاڑیاں کتنے سو سی سی دینی ہیں، ان افسران کو تنخواہوں کے اندر لاکھ لاکھ روپے جو ہے وہ سیکرٹریٹ الاؤنس دینا ہے، ان کو یہ الاؤنس دینا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی فیلڈ میں کام نہیں ہے. جو مین سیکرٹریٹ ٹیپٹا کے جتنے بھی افسران ہیں کسی کا کوئی فیلڈ میں کام نہیں، کوئی فیلڈ میں جاتا ہی نہیں ہے. لیکن گھر سے صرف لانے کے لیے 1800 سی سی گاڑی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اتنا پیٹرول ریکوائرڈ ہے، اتنی مین پاور ریکوائرڈ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ انتظامی عہدے اور انتظامی مراعات اس قدر زیادہ وہ ہو گئی، یعنی وہ ہیوی ہو گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ 25 سالوں کے اندر جس طرح انہوں نے کہا کہ جو سول سرونٹ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ رکاوٹ تھے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر پرفارم کیا ہے تو سول سرونٹس نے پرفارم کیا ہے. آج بھی ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنے اے ڈی جی کے عہدے جو ہیں انہوں نے کیوں رکھے؟ چونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، لہٰذا سول سرونٹس کو وہاں اکاموڈیٹ کیا، یہ سارا کام وہاں سے لیتے تھے. اور مزے کی بات میں ایک آپ کو بتاؤں، اتنے بڑے عہدے پیدا کرنے کے باوجود ان کا کوئی انہوں نے رولز نہیں بنائے. ان کا ایڈمنسٹریٹو پاورز کیا ہیں، فائنانشیل پاورز کیا ہیں، کس کے پاس کیا اختیار ہے، کچھ نہیں ہے. بس وہ مجھے بلکہ ایک دفعہ مطلب مجھے یاد آ گئی یہ بات کہ نوابزہ نصر اللہ مرحوم سے کسی نے ایک سوال کیا اور کہا کہ بتائیے مارشاء اللہ کی تعریف ایک جملے کے اندر کیجیے. تو نوابزہ صاحب نے فرمایا کہ جنرل کی خواہش کا نام مارشاء اللہ ہے. تو میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ چیئرمین کی خواہش کا نام ٹیپٹا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. محسن صاحب بھی چیئرمین رہے؟ نیچے اصل میں یہ ابتدائی دور میں رہے، چیزیں بن رہی تھی، لیکن اس کے بعد بتائیے محسن صاحب اگر اس کا انالیسس کریں جا کے دیکھیں کہ کیا اس کے بعد انہوں نے کوئی ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی ہیں. اتنے جو عہدے دیے ہیں ان کے پاس اختیار تو ہونا چاہیے نا کہ فائنانشیل پاور کتنی ہے، ایڈمنسٹریٹو پاور کتنی ہے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. وہ سارے کے سارے لکھا ہوا کہ جو چیئرمین کہیں گے وہ جو اسائن بائی دی ڈیوٹی بائی دی چیئرمین، اور یہ کام صاحب. اب اس کے بعد اگلی بات میں جو آخری اس میں کہوں گا کہ کامرس کے 113 ادارے اور ہزاروں ملازمین وہ چلے گئے ہائر ایجوکیشن جی، لیکن ٹیپٹا کے انتظامی عہدوں کے اندر کوئی کمی آئی، وہ کرٹیل کیا گیا. چاہیے تو یہ اتنے ادارے چلے گئے تو انتظامی حالت یہ ہے محسن صاحب کہ 2 لاکھ بچہ ہمارا جو ہے وہ ڈی اے ای کے اندر داخل ہوتا تھا. یا بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے آپ سارے وہ انالیسس کر لے لیں ایڈمیشن آپ 40,000 تک تعداد آ گئی ہے صرف پنجاب کے اندر ایڈمیشن کی، ڈی اے ای کی. اب جب ایڈمیشن کی تعداد اتنی آ گئی ہے اداروں آپ کے وہ عہدے بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی آپ نے ڈائریکٹر جنرل، پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، پھر ڈائریکٹر اور پھر سینئر ڈائریکٹر جنرل پیدا کر لیا. اب اس کے بعد آگے شاید سوچ رہے ہیں کہ جی جناب سپر جنرل اپنا ڈی جی ایک لگایا جائے اور سپر سے بھی اوپر کو ڈی جی لگایا جائے. یہ موجودہ جو سیکٹری انڈسٹریز تھے بیسیکلی وہ بھی انجینئر ہے، سول انجینئر ہے. اس نے برل آ کے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ اس نے ٹیپٹا سے جتنے بھی انجینئرز تھے، ٹیچرز تھے جن کو انہوں نے اپنے وہ کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، اس نے کہا جاؤ اداروں میں جا کے کام کرو. ان کو اداروں میں 75 یا 100 کے قریب انہوں نے لوگوں کو اداروں میں ٹرانسفر کیا ہے. اور میرے علم کے مطابق الیکشن کمیشن کو لکھا ہوا ہے کہ آگے بھی گریڈ 18 19 کے لوگوں کو بھی واپس کالجوں میں یعنی جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو انتظامی پوزیشنوں سے ہٹا کر ان کے ٹیچنگ کے اصل پوسٹوں پر بھیجا جائے. یہ اچھا اقدام ہے. جو سیکٹری اور میں موجودہ جو چیئرمین نئے ہمارے بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں، میں آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو مت روکیے گا، اس کو جاری رکھیں. ادارے خالی ہیں، اداروں کے اندر ارریلیونٹ سٹاف ہے، اداروں کے اندر اکوپمنٹ نہیں ہے، اداروں کے اندر مشینری نہیں ہے، پریکٹیکل اداروں کے اندر پراپر طریقے سے نہیں کروائے جا رہے. آپ نے اب سے آپ کے پاس سارے آپ کے ٹیپٹا کے امپلائیز ہیں. سول سرونٹ تو اب گنے چنے گنتی کے 20-25 رہ گئے ہیں. یعنی جس طرح میں بھی 4 ماہ کے بعد ریٹائر ہو رہا ہوں، میرے بعد میرا خیال ہے کہ بس اتنے کے لوگ اور 25-30-50 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. زیادہ ساری تعداد ان کی اپنے، لیکن ان سب کو انہوں نے اپنے اپنے کاموں کے لیے، لیکن اداروں کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں. تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اب اس کا ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ انالیسس کریں، ڈفرینس آف اوپینینز کو ایکسیپٹ کریں، بیٹھیں، برین اسٹارمنگ کریں، ریئلائز کریں چیزوں کو اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں. محسن صاحب
طارق صاحب نے ماشاءاللہ کیونکہ یہ خود بھی پریکٹیکلی اس شعبے سے انوالو ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے. ایک چیز تو طے ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں پنجاب میں فنی تعلیم چل رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ایک چیز طے ہو گئی. حد یہ ہے کہ ہمارے اپنے انڈسٹریلسٹ جو ہیں جو ہمارے بورڈ میں بھی ہوتے ہیں وہ ٹیپٹا کے پاس آؤٹ کو منیمم ویجز پر بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ تو ایک ایسا فیکٹ ہے جس سے نظریں چرائی نہیں جا سکتی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات ہوئی تھی شروع میں ڈیمانڈ ڈریون ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں اپنے ایریا کے اندر اور اپنے اسکول کے انکیچمنٹ ایریا کے اندر جو انڈسٹری ہے، جو کامرس ہے، جو ایگریکلچر ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ ملاقات رکھیں. اور ایک پرانا ہمارا ٹیپٹا سے پہلے تھا انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمیٹی کا کانسیپٹ آئی ایم سیز کے اندر. اچھا ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو کس قسم کا ٹرینڈ مین پاور چاہیے. اگر وہ چیز ہم کنٹینیو کرتے، میرا فوکس ہمیشہ آئی ایم سیز کے اوپر اور ان لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کے ساتھ مجھے ان کی ڈیمانڈ چاہیے. جب وہ ڈیمانڈ آئے گی میں بچہ اس طرح سے ٹرین کروں گا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 80% ہمارا بچہ فورن امپلائی ہوگا. لیکن یہ ہمارے ادارے کی سب سے بڑی ویکنس جو مجھے نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو ڈیمانڈ کے سورس ہیں، جو انڈسٹری ہے، جو ٹریڈ ہے، کامرس ہے، ایگریکلچر ہے، ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے. اور نہ ہماری جو ٹیفٹا کے امپلائیز ہیں وہ اپنی حد تک سمجھتے ہیں وہ امپلائر کے پاس جانے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی امپلائر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس سے بات کریں گے، یعنی نوکرشاہی کا تصور جو ہے. تو اس لیے میں نے پشاور کے اندر 1000 بچے کو موٹر سائیکل میکینک بنایا یاماہا کے ساتھ مل کے، اور تقریباً 90% سے زیادہ بچے جو تھے وہ فوراً ہی اتنے پیسے کمانے لگ گئے تھے کہ ان کے گھر والے اس کا استفادہ لینے لگے. اور ایک ہمارا کباڑیا تھا، اس کا بچہ جو سب سے زیادہ ہمارا کامیاب اسٹوڈنٹ رہا، وہ 50,000 روپے مہینہ کمانے لگ گیا 6 مہینے کے اندر. ہم نے اس کو صرف ٹیوننگ سکھائی تھی موٹر سائیکل کی اور انجن کی ڈس اسمبلی سکھائی تھی استاد کی سپرویژن کے اندر. جو پہلا بیچ تھا وہ میں نے خود سڑکوں پہ پشاور کی چل کے ان کو جو مینٹیننس موٹر سائیکل کی شاپس ہوتی ہیں ان میں رکھوایا، اور ان کے جو اونرز تھے، جو استاد تھے، ان سے کہا کہ بھئی اگر آپ کوئی 1000 روپیہ کما کے دے تو آپ اس کو 100 روپے دے دیجیے گا. انہوں نے بڑا دل دکھایا، انہوں نے 200 روپے بھی دیے اور ان بچوں نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ جو ہمارا انڈسٹری کے ساتھ یہ جو ریلیشن شپ ہے نا، اگر امپلائر کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے نا تو سارے ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن فیل ہو جائے گا، جو مرضی آپ کریں. سو اس کا جو مین بلڈ لائن ہے نا، اس کی جو آکسیجن ہے، کنیکٹیوٹی ود دا امپلائر، وہ آپ کریں گے تو اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں وہ میں ضرور سجیسٹ کروں گا کہ ضرور گاہے بگاہے امپروو کریں. لیکن جب تک آپ امپلائر کے پاس نہیں جائیں گے، اس کی ڈیمانڈ نہیں سنیں گے، آپ کے بچے کو نوکری نہیں ملے گی. آپ کے بچے کو نوکری نہیں ملے گی تو 2 لاکھ سے آپ 50,000 پر آ جائیں گے. اگر آپ کے بچے کو نوکری ملے گی، آپ کی ادارہ بھرا ہوا ہوگا ملازموں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ. پی وی ٹی سی کے اندر کیونکہ پلیسمنٹ کا اوپر بڑا فوکس ہے، اس لیے وہ جاتے ہیں باہر فیلڈ سے، لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں، وہ ادارہ اچھا چل رہا ہے، اور وہاں پہ انجینئرز جو ہیں وہ کریٹو سولوشنز لے کر آتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ڈیڈ ویٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریٹک ہو، چاہے وہ لو کوالیفائڈ انسٹرکٹرز ہوں، ان کو ہمیں گاہے بگاہے ٹرم کرنا چاہیے. لیکن امپلائر کے ساتھ اگر آپ کا کانٹیکٹ ہے تو آپ کا ادارہ سکسیسفل رہے گا. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے ہی امپلائر ریلیٹڈ تھنگ، جیسے کہ جرمنی کے اندر اٹ از امپلائرز ہیں اور چیمبرز ہیں جو کہ ان اداروں کو چلاتے ہیں. طارق صاحب، محسن سید صاحب نے بڑی پریکٹیکل بات کہی ہے کہ ہم جو ٹیپٹا کی کانسٹیٹیوشن کا پرپس تھا وہ یہی تھا کہ بیوروکریٹک ہرڈلز کو ہٹا کے پرائیویٹ سیکٹر کو جس نے امپلائمنٹ دینی ہے، پاس آؤٹس کو، ان کو لایا جائے. تو یہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے کمبینیشن سے ٹیپٹا چلانے کا جو تصور دیا تھا 99 میں، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جا سکتا؟ اس میں نو ڈاؤٹ کہ انڈسٹری کے ساتھ رابطہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ پھر ایک ڈی جی پلیسمنٹ رکھا گیا ہے، پھر اس کے نیچے ایک ایڈیشنل، پھر اس کے نیچے ڈائریکٹر پلیسمنٹ.
لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف وہاں بیٹھ کے کالجز سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اوکے کہ آپ کے بچے کہاں کہاں پلیس ہوئے ہیں, کیا ہوئے ہیں. یعنی وہ ان کے لیے پلیسمنٹ کے لیے کوئی راستے نہیں اوپن کر رہے. چاہیے تو یہ ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ ڈیٹا جمع کر اپنے کانٹیکٹ بڑھائیں, وہاں پر وہ جاب کریٹ کروائیں, یہاں سے بیچ کے بیچ جو ہے وہ فارغ ہو, وہ وہاں پر ان کو پلیس کروائیں. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے, اس میں کوئی شک, لیکن اس میں پھر میں کہوں گا کہ اس کو کلاسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے انڈسٹری کی نیڈ مثال کے طور پر ہے کسی انڈسٹری ورکر, ایسے ورکر کی کہ جیسے اسٹیچنگ یونٹ ہے, اب اس نے ایک آدمی نے مشین کے اوپر ہی کام کرنا ہے, جوکی مشین کے اوپر. اب جوکی مشین کے حوالے سے آپ اس کو ٹریننگ دے دیں 6 ماہ کی, 3 ماہ کی آپریٹر کورس کی یا اس چیز کی, لیکن اس میں جب آپ مکس کر دیں گے نا 3 سالہ کورس کو اور 6 ماہ کے کورس کو, تو پھر وہ ہوچ پوچ ہی بنے گا. لیکن آپ ڈی اے ای کو آج بھی میں کہوں گا کہ بالکل ہائر ایجوکیشن کا پارٹ بنا دیں اس کو, کیونکہ اس میں بیس لائن پھر آگے آپ نے یونیورسٹی کا راستہ دکھا رہے ہیں آپ اس میں. یعنی جو ڈی اے ای ہے بیسیکلی یہ بگننگ ہے ہائر ایجوکیشن کی, کس کا تعلق ٹیپٹا کے ساتھ نہیں بنتا. اور جو آن جاب ٹریننگ یا آن ہینڈ ٹریننگ والے ادارے ہیں, اسکل ورکر آپ کہہ لیں, جو آپ نے لیبر پیدا کرنی ہے, اس لیبر کے لیے آپ شارٹ کورسز اور ان کے لیے بھی ٹائم ٹو ٹائم انڈسٹری کی نیڈ کے مطابق چینج کریکولا کے اندر کر کے آپ ان کو. اور یہ نیفٹیک نے اس پہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, جی آئی زی نے اس پہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, جس کو سی بی ٹی ہم کہتے ہیں, کمپیوٹر بیس ٹریننگ کا ایک آئیڈیا انہوں نے دیا ہے کہ وہ اسیسمنٹ بھی اسی بیس پہ ہوگی. لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی تک ہم پورے پنجاب کے اندر کتنے اداروں میں سی بی ٹی کا نفاذ کر سکے ہیں, اور جن کو ہم نے ٹریننگ بھی دی ہے بار بار ان کو, یعنی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. سسٹم جو آگے سسٹم بنانے والے لوگ ہیں وہ نکارا لوگ ہیں بیسیکلی, ان کے ہاتھ میں ان کے پاس وہ ٹیکنیکل ہی نہیں ہے. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 99 میں 1999 میں جن مسائل کو دیکھتے ہوئے ٹیپٹا بنایا گیا تھا, آج وہی مسائل ایک بار پھر ٹیپٹا کے سامنے منہ کھولے کھڑے ہیں. یعنی مختلف کام جو ادارے کر رہے تھے ایک ہی طرح کے, ان کو اکٹھا کر کے انڈر ون امبریلا لایا گیا تاکہ ایون کہ جو ادارے یعنی نیفٹیک کی ٹریننگ مثال کے طور پر ڈیسکان ایک ادارہ ہے, اس کا ڈی ٹی آئی ایک ہے ڈیسکان ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اب وہ نیفٹیک کے کچھ کورسز کروا رہا ہے جس میں ویلڈنگ اور باقی اس طرح کے بہت اچھے شاندار کورسز وہ وہاں پرفارم کروا رہا ہے. وہاں پہ وہ کامیابی کے ساتھ ہو رہے ہیں. اگر بڑی انڈسٹری جتنی بھی ہے وہ اپنے ساتھ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس طرح کے بنائے, اور ان ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں بھی وہ ٹریننگ دے کے اپنی انڈسٹری یا دوسری انڈسٹری کے متعلق وہ چیزیں چلائی. یعنی ڈی اے ای کو اور ووکیشنل کو آپ کو الگ کر کے بالکل اسی طرح طرز پہ جس طرح کے انڈسٹری کے وہ ٹریننگ سینٹر چل رہے ہیں, اسی طرح ٹریننگ سینٹر کے طور پہ آپ ان کو بنائیں گے تو یہ ایک آپ کو لہر جو ہے وہ نظر آئے گی, اور یہ کرنے کی ضرورت ہے, فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت. جی محسن صاحب. سر میرا اس کے اندر جو ڈپلوما ہولڈر ہے نا, اس کے پاس ان میں سے صرف 5% لوگ ایسے ہوں گے جو آگے یونیورسٹی کے اندر ان کے پاس اتنا انٹیلیجنس کوشنٹ ہے, آئی کیو ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. وہ نہیں جا سکتے یونیورسٹی میں. ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے نالج کے ساتھ اس کے ساتھ ہنر میں اس کو کنورٹ کریں, اور جس سیکٹر میں بھی وہ کام کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے ویونگ مشین چلانی ہے, انہوں نے اسپننگ مشین چلانی ہے, پھر وہاں پہ 100 مشینوں کے ایک یارڈ کو مینٹین کرنا ہے. وہ مینجمنٹ سیکھے لیکن وہ اپنے اس پہ رہیں. صرف 5% ڈپلوما ہولڈرز کے لیے ہمیں اپنے سسٹم کو نہیں چینج کرنا چاہیے. ان کے لیے یونیورسٹی جانے کا رستہ موجود ہے, بیچلر آف ٹیکنالوجی موجود ہے, وہ وہاں سے, اور یو ٹی میں بھی ان کو داخلہ مل جاتا ہے. 1-2 لوگ ہی جاتے ہیں, اس کے اندر سے وہ نہیں کامیاب ہو سکتے. شارٹ کمنٹ چاہیے آپ سے, آخری ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے. کیا جو سی پیک کے ذریعے جو اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی امپلائمنٹ کے لیے, کیا ٹیپٹا پنجاب ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار ہے؟ شارٹ میں سر, اگر وہ یہ کریں گے نا جو میں بتا رہا ہوں, تو وہ بالکل کامیاب ہوں گے. کہ جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو باہر سے انڈسٹری آ رہی ہے نا, ان سے میٹنگ کریں,
उनसे ये तय करें कि 80% हमने लोकल्स लेने हैं, उनसे पूछें आपको क्या स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट टेफ्टा के पास पूरी कैपेसिटी है उसको डिलीवर करने की, वो डिलीवर करें और आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती चली जाएगी। मैंने केपी में ये किया, मैं केपी इकोनॉमिक जोन का सीईओ था, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना से बाहर से फैक्ट्रियां ला रहे थे, हमने उनसे उनका स्किल सेट मांगा, हमने केपी टेफ्टा के साथ बैठ के वो स्किल सेट बनाया। उनके यहाँ क्योंकि पीवीटीसी नहीं है तो हमने प्राइवेट सेक्टर के इदारों के साथ, शाहीन फाउंडेशन के साथ, आर्मी वालों के साथ मिलके हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए, 60,000 बच्चा ट्रेन किया और उनको जॉब्स मिली वहां पे। लेकिन पंजाब नहीं कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। इनके पास सब कुछ वेयर विद ऑल है, इनको गाइडेंस चाहिए, इनके चेयरमैन को विजन चाहिए, इनको गाइड करे काम, ये लोग, इनके पास पूरी कैपेसिटी है काम करने की और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये काम कर सकते हैं। जनाब मोहसिन सैयद साहब, जनाब प्रोफेसर तारिक मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।